سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ لوگوں کا شکریہ ادا کیسے کروں. نہیں ہو پائے گا، نہیں ہو پائے گا. ہر دن زندگی کا جو گزرتا ہے، ہر دن جو ہم عوام کے ساتھ چلتے ہیں، لوگوں کا شکریہ ادا کرتے کرتے تھک جاتے ہیں. کیونکہ جس بات کا یقین تھا وہ روز نظر آتا ہے کہ عوام جو ہیں وہ سوچتے ہیں، عمل میں ہیں. ہمیں ان کے ساتھ جڑنے کی ضرورت ہے. ہمارے کچھ دوست واقعتاً ان کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، کچھ دوست جو ہیں وہ جڑ نہیں پاتے. خواہش ہوتی ہے کہ ایک پارٹی ہو، ایک ایسی پارٹی ہو جس میں تمام لوگ شامل ہوں. وہ تمام ذہن، وہ نوجوان لوگ جن کی ایک لمبی فہرست ایاز ملک نے تیار کی. ایاز ملک سے ہمارا بہت دنوں سے جھگڑا ہے کہ بھائی کچھ لکھ کے بھیجو، کچھ نہیں تو زوم پہ آ جاؤ، کچھ تو کرو. نہیں میں آؤں گا تو بہت بڑا کام کریں گے. اور وہ شروع ہو گیا. پہلے بھی انہوں نے کیا تھا، لیکن وہ کووڈ بھائی نے بہت ساری مشکلات پیدا کی، اس وجہ سے ہم اس کو جاری نہیں کر پائے. لیکن اب یہ ایاز سے وعدہ ہے، نہ صرف ایاز سے وعدہ ہے بلکہ جناب علی میں نے وعدہ لیا ہے طیبہ سے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے آ گئے سارہ کاظمی، ڈاکٹر سارہ کاظمی. بھئی اگر کسی کی وہ حفظ مراتب میں آگے پیچھے ہو جائے تو معاف کر دیے گا. اس وقت میں تھوڑا جذباتی ہو رہا ہوں، وہ ایسا ہونا بھی چاہیے. اور ڈاکٹر نعمان، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہاشم بن راشد آئے، نظر نہیں آیا، آئے ہوئے. اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ ہماری بہت پیاری سی ماروی لطیفی، اور اس کے بعد دبنگ بخشل تھلو. پھر خرم علی تو کیا میں کہوں، اگر واقعتاً میں کہہ رہا ہوں کہ اگر خواجہ نیّر حسین آج زندہ ہوتے تو خرم کو دیکھتے، اس کے کام کو دیکھتے اور خوش ہوتے، بہت خوش ہوتے. ان سب دوستوں کا بہت شکریہ. اور مجھے اور کچھ نہیں کہنا، صرف یہ کہنا ہے کہ ان کے علاوہ جو دوست آئے 3 دن سے ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، جس میں تقریباً سب کو جانتا ہوں کہ جن کا سوسائٹی میں ایک رول ہے، کہیں نہ کہیں وہ کچھ نہ کچھ اپنے حصے کا کام جو ہے وہ کر رہے ہیں. بس اس بات کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ سب کام اکٹھا ہو جائے ایک جگہ. بہت لوگ کہتے ہیں یار ایک جگہ نہیں ہو پاتے، ایک پارٹی بناؤ. میں نے کہا کوئی پارٹی واٹی نہیں بنانی بھائی، پارٹی خود سے بنتی ہے. پارٹی جو ہے آسمانوں سے کوئی نہیں بھیجتا. اور یہ سارے لوگ، اتنے سارے لوگ کام کر رہے ہیں تو اس کی پارٹی نہیں بنے گی تو کیا بنے گا بھیا؟ اس کا انتظار، صبر کرنا بھی سیکھو، وہ بھی عمل کا حصہ ہے. اور بس اب اتنا ہی کہنا تھا، اور یہ بات پہ میں ختم کرتا ہوں. ارتقاء انسٹیٹیوٹ کے جو ہمارے دوست ہیں، ساتھی ہیں، کچھ یہاں پر ہیں، کچھ یہاں پر اس وقت موجود نہیں ہیں اپنی مصروفیات کی بنا پر. اور خاص طور سے ہم نے نوجوانوں کو کہا تھا وہ آئیں، مجھ جیسے بزرگ نہ آئیں. تو وہ یہاں نہیں ہے، کیونکہ ایاز ملک کا لحاظ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ اس سے کم عمر کے لوگ آئیں. تو ایکسیپشن میرے پاس ہے کہ میں آ جاتا ہوں. باقی سارے لوگ کم عمر کے ہونے چاہیے تاکہ وہ زیادہ انرجی ہوتی ہے، زیادہ اوپن مائنڈڈ ہوتے ہیں. ہم نے دیکھا ایک آدھ 2 دن میں کہ جو میری طرح کے بوڑھے لوگ تھے وہ اپنے ایک خاص کیفیت سے باہر ہی نہیں نکل پائے، کیونکہ ان کا سوچنے، سمجھنے، جاننے، علم حاصل کرنے کا جو عمل تھا وہ شاید انہوں نے ٹھہرا لیا ہے، وہ ایک ہی جگہ آ کے ٹھہر گئے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ مارکسزم پہ کو کتنے چیلنجز کا سامنا تھا ان 3 دنوں میں. جو چیزیں ہم اپنے بچپن سے پڑھتے آ رہے تھے، سنتے آ رہے تھے، گھول کے پی گئے تھے معاوضتوں کو، آج انہوں نے الٹا کر دیا. تو مطلب ماسک کے اوپر کتنی باتیں ہوئی. انہوں نے بات کی کہ دنیا کے مزدوروں ایک ہو جاؤ. انہوں نے کہا یہ بات جو ہے مناسب نہیں ہے، اس کو دوسری طرح سے کہنا چاہیے، اس کو وسیع پیرائے میں کہنا چاہیے. اس کی ضرورت تھی اور وہ ضرورت آپ لوگ پوری کر رہے ہیں. لفظ اچھا تو نہیں ہے لیکن پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ میں آپ سب کا احسان مند ہوں، شکریہ کے ساتھ ساتھ احسان مند ہوں. اور اس بات کی خواہش رہے گی کہ ارتقاء انسٹیٹیوٹ جیسے ادارے بہت کم ہیں ہماری سوسائٹی میں، یہ زندہ رہیں، چلتے رہیں. کوشش تو کرتے ہیں احتیاط ہو، آ کے کوئی تالا لگا کے سیل لگا کے نہ چلا جائے، لیکن اس کے باوجود کرتے ہیں
آپ لوگوں کی سب کی سپورٹ چاہیے. ڈسکشن میں آئیے, گفتگو میں آئیے. جو لوگ یہاں پر نہیں ہیں, جو اسکالرز ہیں, نئے نوجوان جو باہر پڑھ رہے ہیں, لیکن ایک اور اہم چیز کہ وہ آج ان 3 دنوں میں جتنے بھی دوست آئے انہوں نے اردو زبان میں اپنے خیالات کا اظہار کیا. میں اردو زبان کا خاص طور سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ زبان ہے اس پاکستان کے خطے میں جو لوگوں کو عام طور پہ زیادہ لوگوں کو تک پہنچ جاتی ہے, بات سمجھ میں آتی ہے. اور اتنے سادہ اور آسان الفاظ میں انہوں نے ٹرمنالوجیز کا جو ہے وہ ترجمہ کیا کہ مجھے تعجب ہے کہ یہ اردو دوبارہ سے پڑھنی پڑے گی. اور خاص طور سے ایاز کو کون اردو پڑھا رہا ہے بھائی, وہ مجھے بھی بتاؤ کہ اتنی سہل کر کے چیزوں کو, نہ صرف یہ بلکہ ان کے سارے دوست جن کو یہ اپنے ساتھ جو اکٹھا کر کے لائے ہیں, وہ سارے لوگ ان حالات میں ہیں جہاں پہ اردو پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ نہیں ہے. وہاں پر بھی اردو کے ساتھ جو ہے وہ اتنا شغف تاکہ بات عوام تک پہنچ سکے. میں اس کو اس طرح سے لیتا ہوں کہ پاکستان کے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ان سب ریسرچ اسکالرس کی جو ریسرچ ہے, جو کام ہے, وہ لوگوں تک پہنچ سکے. اس میں کہنے کو تو بہت سارا ہے دل, لیکن یہ کہ بہت بول دی. بہت شکریہ. ایاز 1 منٹ کے لیے آ جاؤ میرے پاس آ جاؤ. نہیں ایاز کافی ہے. آپ سب لوگ ایاز کے اندر سمائے ہوئے. محنت کشی اس دنیا سے جب اپنا حصہ مانگیں گے, ایک باغ نہیں ایک کھیت نہیں ہم ساری دنیا مانگیں گے, ایک باغ نہیں ایک کھیت نہیں ہم ساری دنیا مانگیں گے.